السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں قاری احمد علی کا چھوٹا سا بیان، بڑا ہی خوبصورت بیان ہے، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بیٹیوں کو حافظہ بنائے، بولو آمین، عالمہ بنائے، معلمہ بنائے، تقیہ بنائے، ذکیہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ایک زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک ماں ہے، بولو کون؟ ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے کے بارے میں بہت فکر کر رہی ہے۔ بچے کی عمر ہوگی 6 سال، بہت فکر کر رہی ہے اپنے بچے کے بارے میں، کیونکہ وہ عورت بیوہ ہے، پیسے بھی نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ وہ فکر میں رہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، 6 سال کا ہے، پورا دن باہر کھیلتا ہے، مٹی میں کھیلتا ہے۔ اس زمانے میں بچے باہر کھیلا کرتے تھے اور مٹی میں آلود ہوتے تھے، تو وہ ماں بہت فکر میں کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا۔ کسی اڑوس پڑوس نے مشورہ دیا کہ یہاں سے چند مائل دور ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، وہاں اپنے بچے کا داخلہ کروا لو۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو بڑے پیار اور محبت سے نہلا دھلا کے وہ لے جاتی ہے، اور وہ مدرسے میں پہنچتی ہے۔ اس زمانے کے مدرسے کے علماء بھی بڑے پیارے ہوتے تھے، وہاں جو عالم صاحب تھے ان کو یہ ماں جا کر کہتی ہے کہ دیکھو میں تو بیوہ عورت ہوں، میں کوئی فیس بھی نہیں بھر سکتی، میرے ہاں تو کھانے کے بھی لالے پڑے ہیں، میں اپنا بچہ آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ تو وہ مولانا نے ایک سوال پوچھا کہ تو بیوہ عورت ہے، تو اپنے بچے کو میرے حوالے کرتی ہے، تجھے تیرے بچے کو بنانا کیا ہے؟ حافظ بنانا ہے، قاری بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ کیونکہ تیرے بیٹے کو تو الف با تا سا بھی کچھ بھی نہیں آتا، تیرے بیٹے کو بنانا کیا ہے؟ تو ماں کی زبان سے نکلا ہے، بس دعا کرتی ہوں میرا بیٹا کچھ لائق بن جائے۔ کسی چیز میں بھی لائق کا لفظ ہے، یعنی کسی چیز میں کچھ کرنے والا بن جائے۔ باقی ایک بیوہ عورت ہے، یتیم بچہ ہے، کہاں حافظ، کہاں قاری، کہاں عالم، کچھ لائق بن جائے اور کچھ سمجھنے والا بن جائے۔ اور پھر ماں روتے روتے کہتی کم سے کم کچھ نہیں تو اللہ اور نبی کو پہچاننے والا بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ ماں جا رہی ہے اور آپ اندازہ لگاؤ ایک ہی بیٹا، اور عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ کیا ماں کے دل پر گزری ہوگی جب بچے کو اکیلا چھوڑ کر جا رہی، لیکن جاتے جاتے کہتی ہے کہ مولانا اس کو بھیجنا نہیں واپس، اس کو واپس، کیونکہ وہ چلتا چلتا واپس آ جائے گا یا کوئی سواری میں بیٹھ کے میرے گھر آ جائے گا، وہ بار بار ماں کی ملاقات کرے گا، بار بار گاؤں میں آئے گا تو بگڑ جائے گا، اس لیے اس کو جب کچھ لائق بن جائے تب اس کو میرے پاس بھیج دینا۔ وہ بڑا کڑا امتحان تھا ماں کا، روتے روتے جانا اور بیٹے کا روتے روتے 6 سال کی عمر میں مدرسے میں رہنا۔ وہ لمبا زمانہ گزرتا گیا اور وہ مولانا بیٹے کو پڑھاتے گئے، یہاں تک کہ بیٹا تقریباً الف با تا سا مکمل کرتا ہوا، اس زمانے میں جو قواعد تھے مکمل کرتا ہوا، بیٹے نے 16 پارے کا حافظ ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ جب 16 پارے کا حافظ، اب سننے جیسی بات ہے، یہاں پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے، 16 پارے کا حافظ ہو گیا تو بیٹے کو ایک تمنا ہوئی کہ کم سے کم ماں کو خبر تو کروں کہ میں 16 پارے کا حافظ ہوا۔ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، میری ماں بیوہ چھوٹے جھوپڑے میں رہتی، اس کو کیا معلوم کہ تیرا بیٹا آدھے قرآن کا حافظ ہو گیا۔ اپنے مولانا کے پاس جا کر کہتے ہیں مولانا میرے کو 2 دن کی چھٹی دے دو، میں جاؤں گا اور میری ماں کے پاس جا کے میں حافظ ہو جاؤں گا۔ مولانا کو بات یاد آئی، ماں نے کہا تھا بھیجنا نہیں جب تک کسی لائق نہ بنے۔ تو مولانا نے کہا نہیں بیٹا، ابھی تو تم لائق بنے نہیں ہو، اور تمہاری ماں نے منع کیا، کہا مولانا لائق بن گیا، آدھا قرآن پاک کا حافظ ہو گیا، اب اس سے زیادہ لیاقت کیا چاہیے، میں لائق بن گیا۔ مولانا منع کرتے رہے، بیٹا روتا رہا، مولانا منع کرتے رہے، آخر میں مولانا نے کہا اچھا ایک کام کر، کتنے پارے کا حافظ ہوا؟ 16۔ چلو آج سبق میں دے رہا ہوں، اگر یہ سبق تو نے کل سنا دیا تو تیری ماں کے پاس جا سکتا ہے۔ او بیٹا اتنا خوش دیجئے مولانا، سبق دیجئے، میں سنا دوں گا، میں یاد کر کے سنا دوں گا۔ کہا تیرے پاس صرف 24 گھنٹہ ہے، 24 گھنٹے میں سبق یاد کرنا ہے۔ کہا ہاں مولانا آپ سبق دیجئے نا، میں سنا دوں گا۔ مولانا نے پورا 17واں پارہ دے دیا۔
सबक में पूरा 17वां पारा दे दिया। वो बेटा समझ गया मौलाना का मकसद मेरे को भेजना नहीं है, लेकिन वो बेटा भी बड़ा होशियार था। उस बेटे ने 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह के सामने बहुत रोया, बहुत रोया, कहा अल्लाह मुझे मेरी माँ से मिलना है, अल्लाह मुझे मेरी माँ से मिल। और उसने जो दुआ मांगी है ना, वो हमारे दिल को हिला देती है। अल्लाह मुझे मेरी माँ को मिलना है, मेरी माँ गरम गरम दूध पिलाएगी, मेरी माँ मुझे गले लगाएगी, मेरी माँ मुझे अपने करीब में सुलाएगी, मेरी माँ मुझे खाना खिलाएगी, फिर सुबह फजर में उठाएगी, फिर उसके बाद नाश्ता देगी, फिर मैं माँ के साथ अच्छी अच्छी बातें करूँगा। बस दुआ मांगी, और दुआ कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह है। ये बच्चा कहता है कि जैसा दुआ हो गई, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अंदर की हिम्मत आ गई, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा जब भी पुकारेगा मैं उसकी दुआ को कबूल करूंगा। बस अल्लाह ने कैसे दुआ कबूल की, ये कहते मैंने कुरान पाक को खोला, 17वां पारा खोला, 17वां पारा शुरू होता है इक़तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। कहते मैंने देखकर पढ़ना शुरू किया, पूरा पारा पढ़ गया, फिर मैंने कुरान को बंद किया और उसके बाद पढ़ना शुरू किया तो रू बहू बगैर देखे मैंने पूरा पारा पढ़ लिया। ये दुआ माँ की दुआ और अल्लाह से मांगना, कसम अल्लाह की ये 2 चीज कभी बर्बाद नहीं होती, एक माँ की दुआ और एक अल्लाह से मांगना। अब ये 17वां पारा हो गया तो मौलाना के पास गया, मौलाना भी हैरान। मौलाना ने कहा सुना, अगर सुना देता है तो माँ के पास जाना। मौलाना को यकीन है कि कोई थोड़ी देर के अंदर आके पूरा पारा थोड़ी सुनाएगा, इसने तो फर पूरा पारा सुना दिया। अब मौलाना ने सोचा अब मैं मना करूंगा तो वादे के खिलाफ हो जाएगा। कहा जा बेटा जा, 17 पारे का हाफिज हो गया, लेकिन देख माँ के पास जाना माँ के पास जाना, 2 दिन की छुट्टी है, जल्दी वापस आ जाना। ये नहाए धोए और उसके बाद में जो माँ के लिए रवाना हुए, और रास्ते में वही ख्याल, माँ मुझे देखेगी, मुझे गले लगाएगी, मुझे प्यार करेगी, मेरा बेटा आ गया, माँ मुझे दूध पिलाएगी, मुझे खाना खिलाएगी, माँ मेरे को गरम गरम दूध तैयार करके देगी। वो इतना सोचा, यहाँ तक कि जब वो अपने गांव में आया, गांव के कुछ लोग नजर आए, सबको का बाद में मुलाकात, पहले मेरी माँ की मुलाकात। अब गया तो दरवाजा बंद, बोलो दरवाजा बंद, खिटखिटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? माँ की आवाज, कहा माँ मैं तेरा बेटा, माँ मैं तेरा बेटा। तो अंदर से आवाज आई, नहीं मेरा बेटा नहीं हो सकता। तो कहा माँ आवाज तो सुन, आवाज, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी आवाज पहचान गया, तू मेरी माँ है, तू भी मेरी आवाज पहचान, मैं तेरा बेटा हूँ। कहा ना मेरा बेटा तो लायक बनेगा तो आएगा, कोई नालायक मेरे घर पर आ ही नहीं सकता, कोई लायक बनेगा तो आएगा, नालायक तो मेरे घर पर नहीं आ सकता, तू बेटा नहीं है, तू वापस चला जा। को माँ अंदर क्या सिसक कर रो रही, और बेटा बार बार दरवाजा खिटखिटा कर कहता है माँ तेरा बेटा। माँ कहती ना मेरा बेटा होता तो लायक होता, मेरा बेटा नालायक नहीं होता। ये क्या अजब अंदाज होगा, आज हमारी भी माँ है, हम भी बेटे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो अगर ये वाकया हमारे साथ होता, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस वाले जमा हुए और कहने लगे ओ बहन दरवाजा खोल तेरा बेटा है, और वो अंदर से कहे पड़ोस वालों चले जाओ, मेरा बेटा होता तो लायक होता, ये तो नालायक कोई आया हुआ है। बस ये बातें होती गई, यहाँ तक कि सुबह का वक्त हो गया, फजर का वक्त हो गया। बेटे ने कहा अम्मा फजर पढ़ने जाना है, चला जाऊंगा, फजर पढ़ के वापस मदरसे जाऊंगा, एक बार दरवाजा खोल के चेहरा तो बता दे। माँ नाश्ता मत करवाना, खाना मत देना, गरम गरम दूध भी मत देना, माँ गले भी मत लगाना, एक बार चेहरा बता दे बेटा, माँ का चेहरा देख लेगा, माँ बेटे का चेहरा देख लेगी। तो अंदर से आवाज आती है चेहरा तो उसका देखो जो लायक हो के आया हो, नालायक का क्या चेहरा देखना। बस फजर की नमाज पढ़ी, वापस अपने मदरसे में, जब अपने मदरसे में आए तो आंखें लाल लाल थी। उस्ताद ने पूछा, मौलाना ने पूछा क्या हुआ, अम्मा ने मारा वारा? का मारा होता तो भी अच्छा होता, मारने से भी ज्यादा बुरा मामला हो गया। पूरी दास्तान सुनाई तो मौलाना ने क्या कहा कि तू अम्मा से नाराज हो के आया? कहा नाराज नहीं हो के आया, अपने से नाराज हूं कि माँ की बात क्यों नहीं माना। माँ ने कहा था लायक होकर आना, मैं नालायक होकर क्यों चला गया था। मेरे प्यारों आपकी अक्ल हैरान होगी। फिर ये मौलाना के पास पढ़े, हाफिज बन गए,
قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے، محدث بنے، کہ یہاں تک کہ اتنے بڑے امام بنے کہ 22 سال تک وہ مدرسے میں رہے۔ کتنے سال؟ کون سی عمر میں آئے تھے؟ اور یہ 22 سال، عمر کتنی ہو گئی؟ 28 سال۔ 28 سال کی عمر میں اب تو یہ پڑھانے لگے تھے، اب یہ پڑھانے لگے تھے، قرآن کی تفسیر پڑھاتے، قرآن کی حدیث پڑھاتے، ان کی باقاعدہ خانقاہ قائم ہو گئی تھی، اور ان کے پڑھانے والے جو مولانا تھے وہ بھی کافی بوڑھے ہو گئے تھے۔ پورے 28 سال کی عمر کو پہنچے، اور یہ مدرسے میں کتنے سال ہو گئے ان کو؟ 22 سال۔ ایک دن مدرسے کے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، بھائی کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے کہ مولانا پیچھے سے آیا۔ مولانا بھی بوڑھے ہو گئے تھے، 22 سال تو مولانا کو بھی پڑھاتے پڑھاتے ہو گئے۔ مولانا کہتے او بیٹا تہجد کی نماز جلدی ختم کر دے، بیٹا تہجد کی نماز جلدی ختم کر دے۔ یہ تہجد کی نماز میں سوچتے میرے تہجد میں تو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، یہ مولانا کیوں میرے کو آ کے ڈسٹرب کر رہے؟ خیر انہوں نے اپنی تہجد کی نماز ختم کی۔ مولانا کو کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ابھی خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مولانا کہہ رہے، استاد کہہ رہے کہ میں نے ابھی خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کو کہو جاؤ اپنی ماں سے مل لے، اب تک نالائق تھا اب لائق بن چکا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا ان کا نام جو بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں نام ان کا دیا جاتا ہے سلطان الاولیاء، سارے اولیاء کا سلطان ان کو بنا دیا گیا ہے، سارے ولیوں کا بادشاہ ان کو بنا دیا گیا۔ تو وہ مولانا جو آئے تھے نا وہ کہتے بیٹا اب تیرا مقام تو تیرے استاد سے بھی آگے بڑھ گیا، تجھے سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے۔ خیر مولانا نے جو ان کے ہاتھ میں پگڑی تھی نا وہ ان کے سر کے اوپر رکھی، ان کو گلے لگایا اور سب لوگوں کو کہا کہ میرا یہ بیٹا سلطان الاولیاء بن گیا، میرا بیٹا سلطان الاولیاء بن گیا، میرے پاس پڑھنے آیا تھا، 22 سال تک اس مدرسے میں پڑھا، سلطان الاولیاء بن گیا۔ سارے مدرسے کے اساتذہ، سارے مدرسے کے طلبہ سب جمع ہوئے، کہا چلو ان کی ماں کے پاس جانا ہے۔ دیکھو جو اللہ یہاں خبر کرتا ہے، اب یہ جب اپنے گاؤں میں جا رہے تو سارا گاؤں جمع ہے اور بیچ میں پردے میں ماں کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ حیران ہو جاتے، جا کر ماں کو کہتے اماں تیرا لائق بیٹا آیا ہے، اور اپنے آپ کو لائق نہیں کہتا، میں نہیں کہتا ہوں، سرکار نے لائق کہا ہے، اللہ کے رسول نے مجھے لائق کہا ہے۔ ماں نے کہا اسی لیے تو میں یہاں کھڑا تیرا انتظار کر رہی ہوں بیٹا، اسی لیے تو تیرا انتظار۔ تو وہ کہتے ہیں لیکن اماں آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جو مصطفیٰ تمہیں پیغام سنا سکتے اس مصطفیٰ نے مجھے بھی پیغام سنایا ہے، جو اللہ کے رسول نے تمہیں پیغام سنایا اسی اللہ کے رسول نے مجھے بھی پیغام سنایا، آجا تو لائق ہو گیا۔ او ماں گھر میں لے گئی اور کہا تیری امید تھی نا کہ ماں اپنے ہاتھوں سے کھلائے، لے میں نے کھانا بھی پکایا ہے، بس سب کھلانا پلانا سب ہو گیا۔ اس کے بعد ماں کہتی ہے بیٹا رات کا وقت ہو گیا، 2 رکعت تہجد پڑھوں؟ تو بیٹے نے کہا اماں تم بھی پڑھو، کیونکہ بڑا مجمع تھا، سب لوگ چلے گئے، اب ماں بیٹے اکیلے۔ ماں نے کہا سب چلے گئے، مہمان بھی چلے گئے، چلو ہم تہجد پڑھیں گے۔ بیٹے نے کہا ہم تہجد پڑھیں گے۔ ماں نے تہجد شروع کی اور بیٹا بھی، ماں نے سجدے میں کیا کہا؟ اللہ جس دن کے لیے میں زندہ تھی وہ دن تو آ گیا، میں نے اپنی پوری زندگی جس دن کے لیے گزاری تھی کہ میرا بیٹا لائق بن جائے، اور سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دے گا، سرٹیفکیٹ دیں گے تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں گے، وہ دن تو آ گیا۔ بس ماں سجدے میں تھی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے دوستو یہی بیٹا جن کو ہم ابھی کہانی سنے، ان کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعد میں چل کر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں اولیاء کے نام آتے ہیں وہاں ان کا نام بھی آتا ہے بایزید بسطامی کا۔ میرے دوستو یہ قرآن کی تعلیم بہت مضبوط تعلیم ہے۔ میں نے یہ واقعہ صرف یہاں رونق اسلام میں اس لیے سنایا کہ یہاں بھی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور وہ بیٹیاں ہے جو فارغہ ہونے والی ہے، یا وہ بیٹیاں ہے جو داعیہ بننے والی ہے، وہ بیٹیاں ہیں جو عالمہ اور معلمہ بننے والی ہے۔ کل ان بیٹیوں کی شادیاں ہوگی،
ان کی بھی اولاد ہوگی, اللہ نیک اولاد نصیب کرے. یہ بایزید بستامی, ہم ویسے تو نہیں بن سکتے, لیکن صحیح میں اگر ماں صحیح ہوتی ہے نا تو غوث پاک پیدا ہوتے ہیں, بایزید بستامی پیدا ہوتے ہیں, غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوتے ہیں, خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں. میرے دوستو آپ کو معلوم ہوگا نا خواجہ نظام الدین اولیاء, ماں کا مقام کیسا ہوتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں جب بالکل بارش نہیں ہو رہی, بولو بالکل بارش نہیں ہو رہی, اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی, لمبا زمانہ ہوتا تھا, سورہ یاسین کے ختم ہوئے مگر پانی نہ آوے, سورہ نو کا ختم ہوئے مگر پانی نہ آوے, لوگ بیٹھ کے تسبیحات پڑھے, قرآن پڑھے, دعا پڑھے مگر بارش نہ آوے. کسی نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ایسا معاملہ ہے, تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی نمازیں پڑھائی اور سورہ یاسین پڑھایا اور سورہ نو پڑھوائی مگر بارش نہیں آئی. خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی اماں کے پاس گئے, اماں سب پڑھنا پڑھانا ہو گیا مگر اللہ کی رحمت تو جوش میں ہی نہیں آتی. ماں نے کیا کہا, اپنا دوپٹہ دیا اور دوپٹے میں سے ایک دھاگا نکالا, کہا یہ باہر جا دھاگا آسمان کی طرف بتا دے. تو کہا ماں یہ کون سا عمل ہے, ماں یہ کون سا عمل ہے؟ سورہ یاسین ایک عمل ہے, سورہ نو ایک عمل ہے, تسبیحات اور ذکر ایک عمل ہے, قرآن ایک عمل ہے, یہ کون سا عمل ہے کہ دوپٹے کا دھاگا آسمان کی طرف بتانا؟ اماں نے کہا جا بیٹا بتا تو دے. وہ دوپٹے کا دھاگا لیا, آسمان کی طرف بتایا, آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. تو وہ دوڑتے اماں یہ کون سا عمل ہے؟ کہا عمل کچھ بھی نہیں, عمل کچھ بھی نہیں, یہ تیری وہ ماں ہے, یہ تیری وہ ماں ہے جس نے 40 سال ہو گئے کبھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے, کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے, اور اس لیے نہیں کیا ہے کہ یہ ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی کچھ بن جائے. اللہ نے وہ بیٹے کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقام عطا فرمایا. تو مطلب ہے کہ یہ ہماری جو بچیاں ہیں یہ بھی آگے چل کر مائیں بنیں گی, بہنیں بنیں گی, اور بیٹیاں ہیں کہ ابھی سے اس کی کوشش کرے. آج سب سے بڑی چیز جو کل ہی میں نے رات کو بھروچ کے قریب اکھر ایک بیان تھا, وہاں میں نے کہا کہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہوا کرتا تھا اور ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوا کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ معلوم ہے نا, آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا, حضرت اکرمہ, کون ساتھ میں بولو کون؟ حضرت اکرمہ. یہ روزانہ اپنے گھر میں جاوے, دروازہ بند کھڑکی بند, ان کا گھر ہوگا چھوٹا سا گھر ہوگا, 2 کمرے ہوں گے, تو سب کو ایک کمرے میں چھوڑ دے, خود دوسرے کمرے میں آوے اور دروازہ بھی بند کر دے, کھڑکی بھی بند کر دے اور اندر رہے. اب ان کی بیوی سوچے یہ کیوں ایسا کرتے, یہ ایسا کیوں کرتے کہ روزانہ ہم سب کو ایک کمرے میں چھوڑ دیتے اور خود ایک کمرے میں جاتے اور دروازہ بھی بند کھڑکی بھی بند. اب بیوی ہوتی ہے, اس کا دماغ میں ہوتا ہے کہ تلاش کرو میرا شوہر کیا کرتا ہے, تلاش کرو میرا شوہر کیا کرتا. آج کے زمانے میں ہوتا تو یہی ہوتا, وہ موبائل پہ کسی سے چیٹنگ کرتا ہوگا یا موبائل پہ کچھ گندا کام کرتا ہوگا. وہ بیوی نے ایک دن دھیرے سے دروازہ کھولا, بیوی کہتی میں حیران ہو گئی, میرے شوہر اکرمہ کو میں نے دیکھا وہ قرآن کو ہاتھ میں لیے ہوئے ایسا لپٹے ہوئے, دیکھو ایسا لپٹے ہوئے اور ایسا رو رہے جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو لپٹ کر روتا ہے, جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو لپٹ کر روتی ہے, کوئی دادا اپنے پوتے کو, کوئی نانا اپنی نواسی کو لپٹ کر روتے, ایسا روئے. اور کیا کہے معلوم ہے, تو اللہ کا کلام ہے, میں تو مخلوق ہوں نا, میں تو انسان ہوں, تو اللہ کا کلام ہے, تو اللہ کا کلام ہے, تیرا ہر حرف پیارا ہے, تیرا پارا بھی پیارا ہے, تیرا صفحہ بھی پیارا ہے, تیرا کاغذ اور چمڑے کا ٹکڑا بھی پیارا ہے. وہ بیوی کہتی ہے ایسا روتے تھے کہ میں نے پھر دروازہ دھیرے سے بند کیا, لیکن بہت دیر ہو گئی وہ باہر نہیں آتے. بیوی نے کہا میں نے پھر دروازہ کھولا, دیکھا میرے شوہر اکرمہ بے ہوش ہے اور ان کے سینے پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے. میرے پیارو, کاش آج ایسا کوئی ہوتا, یہ سب نہ کرتا, کم سے کم روزانہ قرآن پاک تو پڑھتا. میں زیادہ لمبی تو میرے پیارے بھائیو, آپ نے یہ بیان سنا, بڑا ہی ایموشنل بیان تھا. ماں کی جو محبت ہوتی نا, ایسا ماں باپ, ایک اللہ نے ایسی شخصیت پیدا کی ہے ہمارے لیے کہ دنیا میں آپ کا بھائی ہو, تاؤ ہو, چاچا ہو, کوئی بھی رشتہ ہو, کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ کسی سے آگے نکلیں کسی بھی معاملے میں. صرف ایک ماں باپ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ہم سے بھی آگے نکل جائے, دنیا کا معاملہ ہو چاہے پر آخرت کا معاملہ ہو. تو بہرحال
اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اللہ سب کے ماں باپ کی عمر میں برکت دے، جس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو یہ چلیے چلتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔